اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین امام المتقین قائد المجاہدین رحمت للعالمین وآلہ واصحابہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد آج کل ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں وہ حالات بڑے عجیب ہیں، بہت مختلف ہیں، اور کئی لوگوں سے کہتے سنا کہ یہ بات کبھی نہ دیکھی گئی نہ سنی گئی، جن حالات سے آج ہم اللہ کی مشیت سے گزر رہے ہیں۔ تو یہ روٹین کے تو معاملات نہیں ہیں، بہت الگ حالات ہیں۔ تو جب حالات الگ ہوتے ہیں تو اس کے تقاضے بھی الگ ہو جاتے ہیں، اس کی کیفیت الگ ہو جاتی ہے، تقاضے الگ ہو جاتے ہیں۔ جب یہ الگ ہو جاتے ہیں تو ہمارے ترجیحات بھی الگ ہو جانے چاہیے، پریورٹیز چینج ہو جانی چاہیے۔ وہی روٹین کے پریورٹیز میں زندگی ہم نہیں گزار سکتے، کیونکہ یہ دن اور رات بہت بدل چکے ہیں۔ اسی طریقے سے جب ترجیحات بدل جائیں گے، ہمارا پریورٹیز چینج ہو جائیں گے، ہمارے چوائسز چینج ہو جائیں گے، تو ہمارے ذمہ داریاں بھی الگ ہو جائیں گے، ریسپانسبلٹیز بھی الگ ہو جائیں گے۔ تو آج یہ حالات کیوں ہیں، ان حالات میں اسلام ہم کو کیا تعلیم دیتا ہے، اور اس میں ہماری کیا ذمہ داریاں بنتی ہے، اللہ کے فضل سے، اللہ کی مدد سے انشاءاللہ تعالی کچھ ہم غور و فکر کریں گے۔ تو سب سے پہلے تو ہم قرآن مجید کی طرف رجوع ہوتے ہیں۔ 21واں پارہ سورہ روم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ظاہر ہو چکا ہے فساد، خرابی، فی البری والبحری، خشکی میں بھی اور تری میں بھی، یعنی کہ لینڈ میں اور واٹر میں۔ تو فی البری والبحری، زمین پر اور پانی میں، دونوں جگہ بھی فساد یعنی کہ خرابی ظاہر ہو چکی ہے۔ فساد یعنی کہ مفسد عمل سے فساد ہوتا ہے، اور یہ کس وجہ سے ہوا، اللہ تعالیٰ اس کا ریزن بھی بتا رہے ہیں، بما کسبت ایدی الناس، یعنی کہ جو کچھ کمائی انسان کے ہاتھوں نے کمائی ہے اس کی وجہ سے یہ فساد ہوا ہے زمین پر اور پانی میں، یعنی کہ لینڈ اینڈ واٹر میں یہ فساد ہوا ہے، یہ خرابی آئی ہے۔ کیوں آئی ہے یہ خرابی؟ لیذیقہم، تاکہ ان کو چکھا دیا جائے، مزہ بتا دیا جائے، بعض الذی عملوا، جو کچھ بعض برے کام انہوں نے کیے تھے، بعض الذی عملوا، جو برے کام انہوں نے کیے تھے، لعلہم یرجعون، تاکہ پھر وہ پلٹ جائیں، اپنے برے اعمال سے پلٹ جائیں اور اللہ کی طرف رجوع ہو جائے۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ جو کچھ بھی زمین یا پانی میں خرابی آتی ہے وہ انسان کے اپنے اعمال کی وجہ سے آتی ہے۔ اور مفسرین کرام نے فساد سے مراد ہر وہ خرابی اور بگاڑ بتائی ہے جس سے انسانی معاشرے میں امن اور سکون تباہ ہو جاتا ہے، انسان نہ امن پا سکتا ہے اور نہ سکون کی زندگی جی سکتا ہے۔ ایسے خراب کام جو کہ معاشرے میں بگاڑ پیدا کر دیتے ہیں۔ صرف ایک بات کو لے لیجئے کہ اگر کسی بستی میں یہ بات مشہور ہو جائے کہ اس بستی میں چور آ گیا ہے اور گھروں میں نہ جانے کب وہ اپنے داخل ہو جائے گا اور چوری کرے گا، تو کیا وہ بستی کے لوگ سکون سے سو سکتے ہیں؟ صرف ایک باہر کا شخص جو کہ چوری کرنے کی نیت سے کسی لوکیلٹی میں، کالونی میں، محلے میں آ جاتا ہے تو اس محلے کے تمام لوگوں کی نیند خراب ہو جاتی ہے، تو گویا کہ ان کا سکون خراب ہو گیا، رات کی نیند خراب ہو گئی۔ اس طریقے سے برے اعمال کی وجہ سے انسان کا سکون خراب ہو جاتا ہے، تو ایک برے عمل کی وجہ سے، ایک شخص کے برے عمل کی وجہ سے سارا محلہ پریشان ہو جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے ہر وہ برے کام جو کہ انسانی معاشرے میں بگاڑ پیدا کر دیتے ہیں
اور وہ کس طریقے سے ہوتا ہے؟ یہ کبھی انسان ایک دوسرے پر ظلم کر کے یہ کام کرتا ہے. یعنی ایک دوسرے پر انسان کا ظلم کرنا یہ ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کے حقوق ادا نہیں کرنا. سب سے پہلا تو یہ ہے. تو اس طریقے سے پہلے انسان یہ کرتا ہے، دوسرے انسان پر ظلم کرتا ہے اس کے حقوق ادا نہیں کر کر. حقوق ادا نہیں کرنے کی وجہ سے دوسرا شخص بہت زیادہ پریشان رہتا ہے، اور یہ جو مظلوم ہوتا ہے، جس پر ظلم کیا گیا ہے، اس کی آہوں سے بچنے کی تاکید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے. تو جس نے ظلم کیا ہے، مظلوم اس کو دعا تو نہیں دے گا، اس کی بدعا اس کا پیچھا کرتے رہے گی. ظالم کے پیچھا مظلوم کی بدعا رہے گی. تو یہ بدعا جو اس کے پیچھے رہے گی تو یہ ظالم خود سکون سے نہیں رہ سکے گا. اور جو ناانصافی کرتا ہے، جو اس کی بے عزتی کرتا ہے، جو اس پر زیادتی کرتا ہے، جو اس کا مال ہڑپ کر لیتا ہے، تو یہ سب چیزیں معاشرے میں بدسکونی پیدا کرنے کا موجب بنتے ہیں. اور دوسری جو شکل ہے ظلم کی، قتل ہے، ناحق قتل کسی کا کرنا. اور پھر ہے جھوٹ، حق تلفی کرنا، ظلم اور زیادتی کرنا، ناانصافی کرنا، خود غرضی کے اعمال میں ملوث ہو جانا. یعنی کہ صرف اپنی غرض وابستہ رہے. ہمارے ہر کام میں ہم یہ دیکھیں کہ میرے لیے اس میں کیا نفع ہوگا. میں یہ کسی سے بات کر رہی ہوں، کسی کی مدد کر رہی ہوں، تو ان سے مجھ کو ریٹرن میں کیا ملے گا. یہ غرض وابستہ رکھنا ہر جگہ. جیسے کہ ابھی ہم الحمدللہ کلام اللہ میں سنے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی ہم کو اخلاص سے کرنا ہے، بغیر غرض اور لالچ کے کرنا ہے. تو یہاں تو بندوں سے بھی اگر ہم ان کے ساتھ کچھ نیک سلوک کرتے ہیں تو وہاں پر بھی ہماری کچھ غرض نہیں ہونی چاہیے. ہم کو تو صرف ہماری غرض، ہماری جو بھی ہماری مانگ ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ سے وابستہ رہنا چاہیے. کسی بندے سے ہم کو یہ طلب، یہ خواہش رکھنا ہی نہیں چاہیے کہ میں اگر ان کے ساتھ اس طریقے کا اچھا معاملہ کروں گی، آج میں ان کی مدد کروں گی تو کل کو یہ میری تعریف کریں گے یا میری مدد کریں گے، میرے کہنے کے مطابق یہ کام کریں گے. تو یہ اگر انٹینشن رکھ کر اگر ہم کسی کی مدد کرتے ہیں تو یہ بالکل جو ہے ہمارا بیکار عمل ہو جائے گا. ہم کو صرف کسی کی مدد کرنا ہے تو وہ بے غرضی کے ساتھ کرنا ہے، ان کے ساتھ کوئی غرض وابستہ نہیں رکھنا ہے. اور کئی لوگوں کو میں نے یہ کہتے سنا کہ ہم نے ان کے ساتھ فلاں وقت ایسا کیا تھا، ان کے مشکل وقت میں ایسا کیا تھا، اور آج ہم کو صرف اتنی سی وقت ان کی مدد کی ضرورت تھی تو انہوں نے نہیں کیا. تو یہ اس طریقے سے ہم اپنے اعمال کو اکارت کرتے ہیں، اپنے اعمال کو بیکار کرتے ہیں، اس طریقے سے غرض ان کی وابستہ رکھ کر. ہم یہ سوچیں کہ ہمارا رب بہت بڑا قادر مطلق ہے، ساری مخلوق میرے رب کے قبضے قدرت میں ہے. ہم جس انسان کی مدد کرتے ہیں کیوں ہم اس سے ریٹرن کی امید رکھیں؟ ہمارا رب وہ ہے جو ہم کو ہواؤں کے ذریعے مدد دے سکتا ہے، ہم کو پانی کے ذریعے مدد دے سکتا ہے، ہم کو چڑی کے ذریعے مدد پہنچا سکتا ہے. میرا رب وہ قدرت والا ہے. کیا ضروری ہے جس کے ساتھ ہم نے اچھائی کا معاملہ کیا تھا وہی شخص آ کر ہماری مدد کرے؟ تو اس طریقے سے بے غرض ہم کو محبت، کسی کے ساتھ محبت بھی رکھنا ہے، کسی کے ساتھ امداد بھی کرنا ہے تو بے غرض کرنا چاہیے. اور یہ سوچے کہ یہ صرف ہم اللہ کی خوشنودی کے لیے کر رہے ہیں. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کے شان میں جو آیتیں نازل ہوئی سورہ دہر میں، اللہ تعالیٰ وہاں پر آپ لوگوں کی یہی اوصاف حمیدہ کا تذکرہ فرماتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو قیدی کو مسکین کو اور مسافر کو کھانا کھلاتے ہیں صرف اس لیے کہ اللہ کی رضا چاہتے ہیں. ان کو آخرت کے دن کا خوف ہے. یہ لوگوں سے بدلے میں شکریہ کے طالب نہیں ہیں. اللہ نے اس کا ذکر فرمایا ہے اپنے کلام میں جو کہ قیامت تک کے رہنے والا ہے. تو اس طرح سے ہم کو سبق ملتا ہے کہ ہم اگر کسی کی امداد کریں گے، چاہے چھوٹی ہو یا بڑی ہو، اس کو ہم یہ سمجھیں کہ یہ صرف ہم اللہ اور اس کے رسول کے لیے کر رہے ہیں، کسی انسان کے لیے یا کسی انسان سے واپس ریٹرن کے لیے ہم یہ نہیں کر رہے ہیں. تو یہ ایک خود غرضی کا جو انسٹنکٹ ہے انسان کے اندر، اس کو ہم کو ختم کرنا ہے. اور پھر اس کی اور ایک جو شکل ہے جو انسانی معاشرے میں سکون کو ختم کرتا ہے وہ ہے لالچ. انسان کے اندر لالچ جب زیادہ آ جاتی ہے، مٹیریلسٹک اپروچ ہو جاتا ہے، ہرس بڑھ جاتا ہے، ہر چیز میں وہ یہ چاہتا ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ فائدہ پاؤں، میں زیادہ سے زیادہ نفع کماؤں، میں زیادہ سے زیادہ شہرت پاؤں، میں زیادہ سے زیادہ نمایاں کسی سوسائٹی میں کسی پلیٹ فارم پر نظر آؤں. اس طریقے کا جو
जो इंस्टिंक्ट आ जाती है वो बहुत ज्यादा खतरनाक होती है, दुनिया परस्ती होती है, वो हवस में मुब्तला हो जाता है इंसान कि ये ऐसे ये चीज उसको इस लेवल तक ले जाती है कि इसका कोई लिमिट नहीं होता है। और कितनी ही उसको कामयाबियां मिले, कितना ही उसको दौलत मिल जाए, कितनी ही उसको शोहरत मिल जाए, लेकिन उसको कभी भी सुकून और चैन नसीब ही नहीं होता है, क्योंकि इसने अल्लाह की रिजा की खातिर ये काम नहीं किया था, बल्कि दुनिया की तलब में उसने ये किया था। और दुनिया की तलब तो ऐसी है जिसके लिए बुजुर्गों ने कहा कि खबर की मिट्टी ही इसको खत्म कर सकती है। तो बहरहाल हमको ये चाहिए कि जो भी हम काम करते हैं वो दुनिया की मोहब्बत में ना करें। नेकी के जो आमाल होते हैं सिर्फ अल्लाह की और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत और इताअत में किए जाएं, तो वो अमल हमको दुनिया में भी नफा देता है और आखिरत में भी नफा देता है। और माल की मोहब्बत में इंसान बहुत ज्यादा काम करता है कि माल की मोहब्बत की वजह से ये कर किया जाता है कि इवन हमारे रिश्तेदारों में भी हम जो मालदार हैं उनकी ज्यादा इज्जत करते हुए लोगों को देखते हैं। जो मालदार फ्रेंड्स होते हैं उनकी ज्यादा इज्जत करते हुए हम देखते हैं। फंक्शंस में हम देखते हैं कि जो ज्यादा मालदार लोग आते हैं तो उनकी ज्यादा पिजीराई की जाती है, उनको ज्यादा रिस्पेक्ट दिया जाता है, और जो गरीब आते हैं उनकी तरफ तवज्जो नहीं की जाती है, उनका इकराम नहीं किया जाता है। जबकि इस्लाम हमको ये बताता है कि बंदे के लिए मुकाम जो है उसके तकवे की वजह से मुकाम देना चाहिए। अल्लाह ताला जब तकवे को मेयार बनाया है, तो क्या हमको अल्लाह के रंग में अपने आप को रंगना नहीं है, अल्लाह के सिफात के रंग में अपने आप को रंगना नहीं है? इसी लिहाज से हमको भी ये आदत को खत्म करना चाहिए, जो कि बहुत खतरनाक रुझान सोसाइटी में हो गया है कि मालदारों को की जी करना और गरीबों से किनारा कश होना, ये बहुत ज्यादा खतरनाक चीज है। और गरीब अगर कोई गलती करता है तो फौरन उसके ऊपर नुक्ताचीनी हो जाती है, अमीर बड़े से बड़ा गुनाह करता है तो उसके ऊपर पर्दे डाल दिए जाते हैं, कहा जाता है कि वो उनकी मसलहत थी, उनको करना पड़ा, उनको अपना इमेज बनाने के लिए करना पड़ा, उन फलां फलां इस तरीके के बहाने बताए जाते हैं। ये भी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के बिल्कुल खिलाफ बात है। और एक जो खतरनाक हमारे पास आजकल एक ट्रेंड चल रहा है इंसानों में, बिलखुसूस हमारी सोसाइटी में, नाशुक्री का रुझान रखना। यानी कि ये ठीक है, करने वाला तो बेगर्जी के साथ आपकी मदद कर रहा है, लेकिन क्या इमदाद लेने वाले को, मदद पाने वाले को, उसको ये उसका ये अखलाकी फर्ज नहीं है कि जिस बंदे के दिल में अल्लाह ने तुम्हारी मदद की तौफीक अता की, जिस बंदे ने अल्लाह की तौफीक की वजह से तुम्हारी मदद की, उसके तरफ तुम अपने शुक्रगुजारी के कुछ कलमात कहो। क्योंकि कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने कहा कि जो जो अल्लाह के बंदे का शुक्र अदा नहीं करता वो अल्लाह का भी नाशुक्रा होता है। तो शुक्र गुजारी बंदे से बंदे के दरमियान शुरू होती है, फिर अल्लाह तक पहुंचती है। तो ये नाशुक्री का भी रुझान जो आजकल हमारे पास है वो भी बहुत ज्यादा खतरनाक है। यहाँ पर भी हमको इस्लाह की जरूरत है, क्योंकि नाशुक्र गुजार बंदे कभी भी अपने ताल्लुकात को बरकरार नहीं रख सकते, क्योंकि सामने वाला बंदा जो इमदाद करता है वो लेकर फिर जाते हैं कि क्या किए, उनके पास तो इतनी दौलत थी, इतना दिए तो क्या हुआ, फिर वो दूसरी अपनी हाजत लेकर ठहर जाएंगे। अगर शुक्रगुजारी इनके पास हो तो फिर उनको क्या होगा, नदामत भी होगी कि फिर वो सोचेंगे कि आइंदा मेरी नेक्स्ट हाजत जो रहेगी, दूसरी जरूरत के लिए मैं अपने आप पे काम करने के काबिल हो जाऊं, मैं अपने जरूरियात को कम करूं, मैं दूसरों के सामने हाथ नहीं फैलाऊं, मैं दूसरों के सामने नीचा ना अपने आप को कर पाऊं। इस तरीके के एहसासात इंसान के अंदर आएंगे। हर वो चीज जो इस्लामी तालीमात के मुताबिक है वो हमारी साइकोलॉजी को बनाती है, नफ्सियात को बनाती है, पर्सनालिटी को बनाती है, हमारी शख्सियत को बनाती है, हमारे किरदार को बनाती है, हमारे बिहेवियर को बनाती है। इस तरीके से ये सब चीजें इस्लामी तालीमात की हमारी दुनिया भी बनाती हैं और आखिरत भी बनाती हैं। तो हमको ये नहीं समझना चाहिए। आजकल हमारा रुझान सिर्फ ऐसा हो गया है कि हम डीप देखने से कतराने लगे हैं, ऊपर ऊपर सुपरफिशियली हम देखना चाहते हैं कि हमको फौरन
जल्दी कहाँ पर नफा पहुंचता है और हमको बगैर मेहनत के कहाँ पर क्या ज्यादा मिल जाता है ये देखना चाहते हैं। हम ये देखना चाहते हैं हमको कहाँ मेहनत नहीं लगती है। हम ये नहीं देखना चाहते कि हमको अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत और उनकी खुशनुदी कहाँ हासिल होती है, दुनिया और आखिरत का सुकून कहाँ हासिल होता है, ये नहीं सोच रहा है इंसान। इंसान ये सोच रहा है कि फायदा कहाँ है, नफा कहाँ है, माल कहाँ है, मनसब कहाँ है, ये सोच रहा है, दुनिया कहाँ है ये सोचता है। तो सिर्फ ये सोच उसके पास रहेगी तो वो अपनी शख्सियत को बिगाड़ रहा है, वो अपनी शख्सियत को मुतवाजिन नहीं बना रहा है, बैलेंस्ड पर्सनालिटी नहीं रहेगी। और जब किसी की पर्सनालिटी बैलेंस नहीं होगी तो ऐसा शख्स अपने आप के लिए भी वो तकलीफ दे हो जाता है, उसको सुकून नहीं मिलता है, बेचैन हो जाता है, कर्ब में मुब्तला हो जाता है। नतीजतन ये हो जाता है कि फिर उसको रातों की नींद खत्म हो जाती है और रात में वो करवटें बदलते रहता है बिस्तर पर, वो आराम से सो नहीं सकता है। फिर ये ही शख्स जब नींद की कमी की वजह से इसके अंदर और बिगाड़ पैदा हो जाती है, डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, बीपी शुगर आ जा सकती है, थायराइड आ सकता है, मुख्तलिफ किस्म के अमराज में मुब्तला हो जाता है। तो ये अपने खानदान के लिए वबाल बन जाता है। चिड़चिड़ा इंसान, इरिटेटेड पर्सनैलिटी अपने खानदान को, जो खुद सुकून हासिल नहीं कर सका, अपने खानदान को वो क्या सुकून मुहैया कर सकता। वो जो खुद अपने आप को, अपने खानदान को सुकून नहीं अता कर सका, वो सोसाइटी को क्या सुकून दे सकता है। तो इस तरीके से इस्लामी तालीमात पर अमल ना करते हुए दुनिया परस्ती में मुब्तला होकर, मटीरियलिस्टिक अप्रोच अपनाकर, मादा परस्ती का रुझान पाकर इंसान कभी भी खुश नहीं रह सकता, अमन और सुकून उसको नहीं मिल सकता। अमन और सुकून जो मिलता है वो सिर्फ दिल के गिना की वजह से मिलता है। दिल जब मुतमईन होता है, ज़मीर जब मुतमईन होता है तो अमन और सुकून इंसान को मिलता है। पैसे की वजह से, बड़े बिल्डिंग्स की वजह से, अच्छे खाने, अच्छे लिबास, अच्छे गाड़ियां, दौलत और असबाब ज्वेलरी की वजह से इंसान को सुकून अगर मिलना होता तो मालदार खुदकुशी नहीं करते थे। और अगर ये इस चीजें सब इंसान को अगर सुकून मुहैया करती तो वेस्टर्न कंट्रीज की कई खवातीन जो बहुत ज्यादा मालदार हैं, फिल्म एक्ट्रेस है, सुकून और अमन नहीं पाने की वजह से वो इसकी तलाश में निकले तो उनको सुकून और अमन और चैन कहाँ पे मिला, वो इस्लाम की चौखट पे मिला। इस्लाम में वो दाखिल होकर इन जौहरों को पाए हैं तो उनको नजर आया कि इस जौहर के सामने अमन और सुकून और चैन जो इस्लाम देता है, इसके सामने ये दुनिया की जो लाखों ढेरों अंबा दौलत है, ये उसके सामने बिल्कुल बेकार है, इसके सामने एक ठीकरी के बराबर नहीं है। तो इस तरीके से जो चीज है हमारे पास, इस्लाम की तालीमात जो है हमारे पास, उसकी हमको कदर करनी चाहिए। और इसकी कदर ना कदरी करते हुए इंसान माशरे में बिगाड़ का मौजिब बन जाता है। और फिर जब ये ज्यादा हो जाती हैं, ये चीजें इंसानों में जब ज्यादा हो जाती हैं और एक ट्रेंड बन जाता है, आप सुनते हैं, हम भी सुनते हैं, कई लोग ये कहते हैं कि एक हम नहीं करेंगे तो क्या होगा, क्या पूरे लोग नहीं कर रहे हैं, क्या पूरे लोग इस तरीके से नहीं कर रहे हैं, हम अगर नहीं करेंगे तो लोग क्या कहेंगे। ये इस तरीके का खौफ लोगों के दिलों में आ जाता है जो शैतान की वजह से डाल दिया जाता है, जो कि इंसान की पैरवी करने के लिए उकसाता है, जो कि इसराफ कर रहे हैं उनकी पैरवी में लगा देता है, जो कि अल्लाह ताला को पसंदीदा अमल नहीं है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है, हुक्म देता है कि जो इसराफ करते हैं उनकी पैरवी मत करो, और शैतान इसराफ करना लगाता है। तो इस तरीके से हमको ये चीजें छोड़नी चाहिए, अल्लाह के हबीब की मोहब्बत में जीने वाले बनेंगे और सीरत तैयबा को जानने वाले बने। हर लम्हा, हर रोज हम सोचें, हर काम करते वक्त, खाना खाते वक्त हमेशा हम याद करें कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या तनावुल किया था। घर में अगर जरा आपको जगह की तंगी मैसर हो जाए, कभी फील हो जाए जगह की तंगी, तो आप सोचिए कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुजरा कैसा था, वहां पर कितनी जगह थी। ये चीजें हमको पेश नजर रखनी चाहिए। हमारे आका का लिबास कैसा था, हमारे आका की फयाजी कैसी थी, हमारे आका लोगों के साथ किस तरीके से पेश आते थे, ये तमाम चीजें हमको दिन और रात हमारे आका की मोहब्बत जब सीनों में है तो आपका तस्वुर आंखों में रहे, आपका तस्वुर हमारे किरदार में रहे, आपका तस्वुर, आपकी किरदार का तस्वुर हमारे आमाल के साथ होना चाहिए और लोग ये कहने पे मजबूर हो जाएं कि ये गुलाम मुस्तफ़ा है। तो इस तरीके से अगर हो तो फिर इंशाअल्लाह ताला माशरे में अमन और सुकून आ जाता है। जैसे कि कहा जाता है, तारीख की किताबों में ये बात आई है कि बगदाद के बाजार में एक ग्राहक गया
اور وہاں پر اس نے ایک دکاندار سے کچھ خریدنا چاہا، غالباً وہ کپڑے کی دکان تھی یا کچھ اور تھی، تو خریدنا چاہا تو وہ دکاندار نے کہا کہ بھیا تم جو میری دکان سے خریدنا چاہتے ہو یہاں سے نہیں بلکہ وہ سامنے جو دکان ہے میرے بھائی کی وہاں سے خریدو. تو دکاندار اس کی بات سنا اور چلے گیا. وہاں پر جا کر اس نے وہ اپنی مطلوبہ چیز کو خریدا اور واپس آ کر اس دکاندار سے پوچھا کہ بھائی جو چیز میں لینا چاہتا تھا وہی چیز تمہارے پاس بھی تھی، وہی دام میں تمہارے پاس بھی تھی، وہی کوالٹی کی تھی، پھر بھی تم نے مجھ کو وہاں پر کیوں بھیجا؟ تو دکاندار نے کہا کہ میں نے صبح سے ابھی تک اتنا کمایا ہے کہ میرے اپنے گھر والوں کا خرچ میں اٹھا سکتا ہوں، اور میرا وہ جو بھائی سامنے دکان لگا کر بیٹھا ہے صبح سے ابھی تک اس کے پاس کاروبار نہیں ہوا ہے. میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی جب دکان بند کر جائے تو اس کے بھی گھر والوں کے لیے وہ کچھ ساتھ لے کر جائے. تو ایسا ماحول پہلے زمانے میں تھا. آج ہم سوچتے ہیں کہ آج کے دنوں میں بڑی بے چینی ہے، آج کے دنوں میں بڑے ہم مشکل حالات سے گزر رہے ہیں. پہلے کے لوگ بڑے سکون میں تھے تو وہ سکون ان کے اعمال کا بدلہ تھا. آج جو بے سکونی ہے یہ آج ہمارے اعمال کی وجہ سے ہے. تو ہم کو موازنہ کرنا چاہیے، کمپیریزن کرنا چاہیے کہ وہ کیسے تھے ہم کیسے ہیں، وہ کیا کرتے تھے ہم کیا کر رہے ہیں، وہ کیا نہیں کرتے تھے ہم کیا کر رہے ہیں. تو اس طریقے سے ہم اپنے آپ کو محاسبے کی عادت ڈالیں، کنٹینیوس ایویلویشن میں رہیں ہم، تو ہم انشاءاللہ تعالی ہر روز ہمارا بہتر ہوتا جائے گا. ہمارا ایک زندگی کا چیپٹر کلوز نہیں ہوا ہے. جب تک ہماری سانس چل رہی ہے ہم کو روحانیت میں بھی ترقی کرنا ہے، دنیاوی علم میں بھی اضافہ کرنا ہے، اپنی عبادتوں کے کوٹے میں بھی اضافہ کرنا ہے. تو اس طریقے سے وہ کب ہوگا جب ہم اپنے آپ کو ایویلویشن کے لیے پیش کریں گے، محاسبے کے لیے پیش کریں گے، اپنے آپ کو حساب کتاب کے لیے پیش کریں گے، اور ہم خود اپنے آپ کو جج کریں کہ ہم نے کیا خراب کیا ہے. تو اس طریقے سے ہمارا کریکشن ہوتا جائے گا اور انشاءاللہ تعالی ہر گزرے ہوئے دن سے ہمارا آنے والا دن اچھا ہو سکتا ہے، اور ہماری روح پرسکون رہے گی. ہر گزرے ہوئے دن سے آنے والے دن ہماری روح اچھی رہے گی. روح وہ چیز جو کہ ہماری ہمیشہ رہنے والی ہے، اس کے لیے ہم فکر مند ہو جائیں، بدن کی غلامی کرنا چھوڑ دیں تو دنیا کی غلامی خود بخود چھوٹ جائے گی. تو اس طریقے سے ہم کو اسلامی تعلیمات پر عمل کرنا ہے. اور یہ جب برائیاں زیادہ ہو جاتی ہیں، اتنی برائیاں زیادہ ہو جاتی ہیں، بزرگان دین نے بتایا کہ یہ برائیاں جب عام ہو جائیں اور اتنی عام ہو جائیں کہ انسان کو یہ فرق محسوس نہ ہو کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے، انسان کو یہ فرق محسوس نہ ہو کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے، انسان کو جب یہ فرق محسوس نہ ہو کہ سچائی کیا ہے اور غلط کیا ہے، برائی کیا ہے، تو اس وقت پھر ویسے معاشرے پر اللہ کا عذاب آ جاتا ہے، اللہ کی تنبیہ آ جاتی ہے. اور وہ تنبیہ کس شکل میں آتی ہے؟ اللہ کی تنبیہ جیسے جب آتی ہے تو وہ کس شکل میں بھی آ سکتی ہے. وہ مفسرین کرام نے بتایا کہ نعمتوں کا زوال ہو جاتا ہے، نعمتیں زائل ہو جاتی ہیں، یعنی پیسہ رکھ کر پیسہ کام میں نہیں آتا ہے، نعمتیں زائل کرا دی جاتی ہیں، وقت کی بربادی ہو جاتی ہے، ہماری صلاحیتوں کی بربادی ہو جاتی ہے، اولاد کی بربادی ہو جاتی ہے. جو بھی نعمت اللہ نے ہم کو دیا ہے، اللہ نے کئی نعمتوں سے ہم کو مالا مال کیا ہے، یعنی کہ آنکھوں کی نعمت ہے، قوت سماعت ہے، گویائی ہے، ہاتھ ہے، پیر ہے، بہت 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 نعمتیں ہیں میرے رب کی عطا کردہ. وہ نعمتیں زائل ہو جائیں، یعنی صرف میں ایک نعمت آنکھ کی بتاؤں گی کہ اگر ہم آنکھ کا صحیح استعمال نہیں کریں گے، اس کو ہم اللہ کی دی ہوئی چیزوں کے لیے اس کے احکامات کے مطابق استعمال نہ کریں گے، اس کو شر کے لیے استعمال کریں گے، اس سے ٹی وی کے پروگرام دیکھیں گے، فحش لٹریچر پڑھیں گے، نامحرم لوگوں کو آنکھ اٹھا کر دیکھیں گے، تو یہ آنکھوں کو زائل کرنے کے برابر ہے. بظاہر ہم چل پھر رہے ہیں، ہمارے ساتھ آنکھ اور ہاتھ پیر سلامت ہے، لیکن یہ سب چیزیں ہمارے رب کے نزدیک مردہ ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو حق کو قبول نہیں کرتے وہ مردہ ہیں. تو یہ نعمتیں زائل ہو جاتی ہیں. اور پھر دوسری شکل جو ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو تنبیہ آتی ہے، وہ آفات آتے ہیں، آفات آتے ہیں، بلائیات آتے ہیں. آفات کسی بھی شکل میں آ سکتی ہیں، یعنی قحط آتی ہے، قحط آ جاتا ہے. قحط آنا کا مطلب یہ ہے کہ زمین میں پیداوار نہیں ہوتی ہے برابر، بارش رک جاتی ہے، بارش رک جاتی ہے. ماہین دوسرے آڈیوز میوٹ کر دینے. جی باجی کر رہی ہوں، ان میوٹ کر دے رہے. ہاں، ریکویسٹ ٹو آل دا ممبرس، پلیز ڈونٹ ان میوٹ یور آڈیوز.
अनम्यूट ना करें, सबको डिस्टर्ब होता। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आफत किस शक्ल में आ सकती है? कहत आ जाता है जिसकी वजह से जमीन में पैदावार नहीं है, बारिश रुक जाती है, बारिश बराबर टाइम पर नहीं होती है, जिसकी वजह से इंसान जानवर सब परेशान होते हैं, पीने के लिए और ज़राअत के लिए पानी कम हो जाता है। और दूसरी शक्ल जो बताई है मुफस्सिरीन ने वो ये है कि समंदरी तूफान आते हैं। हम सुन रहे हैं कि एक तूफान, एक नाम लगाकर इंसान भेजता है कि फलां तूफान फलां जगह से निकला है, फलां फलां ममालिक से होते हुए इधर आ रहा है, उधर जा रहा है। अभी वो खत्म ही नहीं होता, फिर दूसरा नाम लगाकर एक और एक तूफान आ जाता है। कितने समंदरी तूफानों का आजकल हम तस्करा सुन रहे हैं। और समंदरों में तूफान आते हैं, दरियाओं में सैलाब आते हैं। और फिर मुफस्सिरीन ने एक शक्ल अल्लाह के अजाब की ये भी बताई है, अल्लाह के तंबी की एक शक्ल ये भी बताई है कि इंसान को मुनाफा कम होता है, नुकसान ज्यादा होता है। और जलजले ज्यादा आते हैं। जलजले ज्यादा आना क्या हम ये भी नहीं सुन रहे हैं? यहाँ जलजला, वहाँ जलजला, कम इंटेंसिटी का आया, ज्यादा इंटेंसिटी का आया। बहरहाल जलजलों का जिक्र भी बराबर चल रहा है। आग लग जाना, फॉरेस्ट में आग लग जा रही है, बस्तियों में आग लग जा रही है, बाजार में आग लग जाती है। और लोग डूब कर मरते हैं, या फिर लोगों के ऊपर चोरी और डाके का खौफ मुसल्लत रहता है। चोरी और डाका भी कई तरीके का होता है। सिर्फ एक इंसान की तरफ से चोरी और जो डाका किया जाता है वही नहीं है, बल्कि कई इसकी शक्लें हैं चोरी और डाके के। जैसे कि अभी हम देखें कि एक दूसरे के हक मारना, ये भी एक चोरी और डाका है। डाका डालना है, दूसरा का हक मारना। दूसरे के उसको मुस्तहका मुकाम नहीं देना, ये भी उसके मुकाम पर डाका डालना है। तो इस तरीके से चोरी और डाके के कई शक्लें हैं, इससे हमको बचना चाहिए। तो ये हो जाता है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको इससे आगाह भी किया कि अगर इंसान के अंदर फलां फलां बुराइयां ज्यादा हो जाए, माशरे में इतने बुराइयां ज्यादा हो जाएं, तो अल्लाह ताला अपने अजाब इन शक्लों में नाजिल फरमाते हैं। तो उसमें ये भी बताया गया कि लोगों में फहश चलन जब हो जाता है तो उसकी वजह से भी अल्लाह का अजाब आ जाता है। लोग जब झूठ ज्यादा बोलने लगते हैं तो उसकी वजह से अल्लाह का अजाब आता है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि जब लोग नाप और तोल में कमी करने लग जाते हैं तो उसकी वजह से भी अल्लाह ताला का अजाब आ जाता है। और बेरा रवी की वजह से अल्लाह ताला का अजाब आता है। आज हम तो बेरा रवी और फहाशी के ऐसे मामलात सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं कि जबान बयान करने से खासिर है। हम जिन्स परस्ती जो आम होती जा रही है, होमोसेक्सुअलिटी जिसको कहा जा रहा है, उसकी वजह से कितनी खतरनाक बीमारी इंसानों ने देखी, जो कि HIV और एड्स की शक्ल में इंसानों के अंदर पैदा होने लगी। और फिर उसके बाद से एक नई शक्ल जो आजकल बुराई और वबा की शक्ल जो इख्तियार कर रही है, नौजवान नस्ल जिसके अंदर मुलविस हो रही है, वो ये है कि मियाँ और बीवी का गैर फितरी अमल, यानी कि पुलिस स्टेशन में, महिला पुलिस स्टेशन जो है, वहां के आदाद शुमार बताते हैं, वहां के लोग ये बता रहे हैं कि रोजाना 3-4 मुस्लिम घरानों की खवातीन ये शिकायत लेकर आ रही हैं कि उनके शौहर उनके साथ गैर फितरी अमल कर रहे हैं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी, कितनी खराब बात है। वो लोग ये कह रहे हैं कि अरे ये कैसी बात है कि तुम्हारे इस्लाम में इस चीज को इतना बुरा बताया गया, इतना रोका गया, उसके बावजूद आज तुम्हारे माशरे में तुम्हारे घरों की बेटियां आज मजबूर होकर पुलिस स्टेशन आकर अपने शौहरों की शिकायत दर्ज कर रही हैं। क्या माँ बाप अपनी औलाद की तरबियत कर रहे हैं, अपने बच्चों की तरबियत कर रहे हैं? क्या इनके ऊपर नजर रखे हुए हैं माँ बाप? कहाँ से इन्होंने सीखा और कहाँ उन्होंने अपने अक़दार को छोड़ा, अपने प्रिंसिपल्स को छोड़ा, अपनी तालीमात को छोड़ा? कि माँ बाप उनके ऊपर नजर क्यों नहीं रखे हुए हैं? परसों ही एक बहन ने बताया कि एक लड़की अपने शौहर से खुला लेना चाहती है क्योंकि वो शख्स गैर फितरी अमल करता है। तो देखिए कि माशरे में कितनी बेहयाई और बेरा रवी की बातें हो गई हैं। तो जब बातें इतनी आम हो जाएंगी तो सोचिए क्या अल्लाह का अजाब नहीं आएगा? कई दिनों से हमारे बुजुर्ग, हमारे उलमा ये कह रहे थे कि अल्लाह ताला एक एक बुरे अमल की वजह से एक एक पैगंबर की कौम पर अजाब नाजिल कर दिया। लूत अलैहिस्सलाम की कौम पर अजाब नाजिल हो गया, आद और समूद की कौम पर अजाब नाजिल हो गया कि क्यों उनके अंदर एक एक बुराई आ गई थी। आज हम में तो हर किस्म की बुराई मौजूद हो गई। अगर अल्लाह का अजाब ना आए तो फिर क्या हो? तो वो
آج کے جو حالات ہیں، جو مصیبتیں آج ہم کو پہنچ رہی ہیں، تو یہ اعمال کی وجہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ سورۃ الشورى میں ارشاد فرماتے ہیں آیت نمبر 30 میں، تم کو جس قدر مصائب پہنچتے ہیں، مشکلات پہنچتے ہیں، سختیاں آتے ہیں، وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے کرتوتوں کی وجہ سے آتے ہیں۔ جو بھی سختی انسان کو آتی ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کی وجہ سے آتی ہے، اور بہت سے باتوں سے تو اللہ تعالیٰ درگزر فرماتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اتنے رحیم ہیں، اتنے رحیم ہیں، اتنے کریم ہیں، رحمان ہیں، ستار ہے، غفار ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ تم بڑے بڑے گناہوں سے بچو تو چھوٹے چھوٹے گناہوں کو میں معاف فرما دوں گا۔ تو آج ہم سے یہ بھی نہیں ہوا، مسلمانوں سے یہ بھی نہیں ہوا، اپنی نسلوں کو وہ بڑے بڑے گناہوں سے روکتے، کبیرہ گناہوں سے روکتے، کبیرہ گناہوں میں ملوث ہو چکے ہیں۔ اس لیے آج اللہ تعالیٰ کا عذاب کرۂ ارض پر آ گیا ہے۔ کوئی خطہ زمین کا ایسا نہیں ہے کہ انسان جہاں پر اس کی وجہ سے پریشان نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، جب کفار مکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ ان سے کہیے کہ زمین میں سفر کر کے تو دیکھو کہ اللہ نے پہلے لوگوں کا کیا انجام کیا ہے، جن میں سے اکثر مشرک تھے۔ یعنی زمین پر اللہ کی طرف سے آئے ہوئے عذاب کی نشانیوں پر غور کرو، اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے لوگوں کو کیسے انجام کو پہنچا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عاد و سمود کی بستیوں میں تباہی کے آثار دیکھنے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ دشت لوط پر غور کرو کہ وہ قوم کیا کرتی تھی، کس طریقے سے عذاب اس کے اوپر آیا ہے۔ یہ تو نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا صدقہ ہے کہ بستیاں الٹ نہیں دی گئیں، کہ آسمان سے پتھر نہیں برسا دیے گئے، کہ ساری دنیا میں سیلاب نہیں آ گیا۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا طفیل ہے کہ آج ہم زندہ ہیں، آج ہم انسان کی شکل میں ہیں، ورنہ کیا ہو جاتے اور کیا ہو جاتا نہیں کہہ سکتے۔ تو بہرحال ہم کو اپنے محاسبے کی ضرورت ہے کہ اسلامی تعلیمات کو ہم اپنا آئین بنائیں، اسی کو ہم اپنا اوڑھنا بچھونا بنائیں، دن اور رات کے معاملات پورے کے پورے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں کرنے والے بنے۔ اللہ تعالیٰ نے دعوت غور و فکر دی ہے کہ رسولوں کی تکذیب کرنے والوں کا انجام کیا ہوا ہے، رسولوں کی تعلیمات کو جھٹلانے والوں کا کیا حل ہوا ہے۔ کیا آج ہم اپنے معاشرے پر نظر ڈال کر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم اپنے رسول کی تعلیمات کی تصدیق کر رہے ہیں یا تکذیب کر رہے ہیں؟ پڑھتے ہیں ہم کلمہ، کہتے ہیں ہم کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، لیکن ہم سوچیں کہ ہم ہمارے آقا کی تعلیمات کی تصدیق بھی کر رہے ہیں اپنے اعمال سے؟ کہ ہم اپنے عمل سے یہ بتا رہے ہیں کہ ہمارے آقا نے جو کیا وہ سچ کیا اس لیے ہم بھی یہ کر رہے ہیں، یا پھر ہم تکذیب کر رہے ہیں نعوذ باللہ استغفر اللہ کہ میرے آقا نے تو وہ کیا لیکن میں یہ کر رہی ہوں تاکہ میری اس کے اندر بھلائی ہے؟ تو بتائیے یہ تصدیق ہوئی یا تکذیب ہوئی؟ بہرحال اللہ تعالیٰ مجھ کو اور سب کو اللہ تعالیٰ محاسبے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے احوال کو درست کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو، آپ کے نظام زندگی کو ہم قبول کریں، اس سے ہٹ کر کوئی چیز اللہ کو قبول نہیں ہے۔ اللہ نے رسول کو کیوں بھیجا، اللہ نے رسول کو کیوں مبعوث کیا، اللہ نے رسولوں کی زندگیوں میں اتنے اتار اور چڑھاؤ کیوں لائے، کیوں ایک ایک زندگی کے ہر عمل کا درس اللہ تعالیٰ نے رسولوں کے ذریعے ہم کو کیوں دیا، تاکہ ایمان لائیں، نیک اعمال کریں اور دنیا اور آخرت کو اپنی برباد ہونے سے بچانے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا منشا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ مائدہ میں آیت نمبر 93 میں ارشاد فرماتے ہیں، اس کی آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے 3 مرتبہ اتقو کا الفاظ استعمال کیے ہیں، یعنی کہ ڈرو ڈرو ڈرو۔ 2 مرتبہ ایمان لانے کا ذکر کیا ہے ایک آیت مبارکہ میں، اور 3 مرتبہ تقوی اختیار کرنے کا ذکر کیا ہے۔ تو مفسرین اکرام نے اس کے جو ہم کو تفصیلات بتائی ہیں، اس میں تبیان القرآن میں یہ بتایا گیا ہے کہ 3 مرتبہ جو تقوی اختیار کرنے کا ہے، تو پہلا تقوی یہ ہے کہ
اصل ایمان اور اصل تقوی ہے، یعنی کہ شرک اور کفر کو ترک کرنا اور اللہ سے ڈرنا، یہ اصل ایمان اور اصل تقوی ہے۔ پہلا تقوی یہ ہوا۔ دوسرا تقوی یہ ہے کہ اس ایمان اور اس تقوی پر قائم رہے، برقرار رہیں، ساری زندگی اسی پر گزاریں، صرف رمضان میں نہیں، صرف عبادتوں کے وقت پر ہی نہیں، بلکہ ساری زندگی اسی کے مطابق گزرے، اسی پر قائم رہیں، اسٹیٹ فاسٹنس کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں۔ اور تھرڈ جو تقوی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے خوف سے اس کے بندوں پر ظلم کرنے سے باز رہیں اور ان کے ساتھ نیک سلوک کریں، اللہ کے بندوں کے ساتھ نیک سلوک کرتے رہیں۔ اور پھر مفسرین نے یہ بتایا کہ یہ جو 3 کیفیات ہیں تقوی کے، اس میں انسان اپنے ماضی، حال اور مستقبل تینوں کو سنوارے، مستقبل میں بھی وہ متقی رہے، حال میں بھی وہ متقی رہے، اس کا جو ماضی گزرا ہے وہ بھی تقوی والا گزرے، اور اگر ماضی میں کچھ غلطیاں ہوئی ہیں تو اس کا احتساب کرے، توبہ اور استغفار کرے اور اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرے کہ آئندہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی گناہوں سے پاک گزرے۔ اور بعض مفسرین اکرام نے اس 3 تقوی کو عمر کے 3 دور سے تعبیر کی ہے، یعنی عمر کا ابتدائی دور ہے، عمر کا وسطی دور ہے، درمیانی دور ہے، اور پھر عمر کا آخری حصہ ہے جس کو آخری عمر کہا جاتا ہے۔ یہ تینوں ادوار میں بھی انسان کو متقی ہونا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اللہ کی مرضی کے مطابق اپنی زندگیوں کو بدل لیں۔ ہم جیسے ہیں ویسے ہی رہیں گے اور ہم خواہش کریں گے ہم بدل جائیں، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے خوش ہو جائے، تو یہ بالکل ہماری بیوقوفی ہے، جہالت ہے۔ ہم بدلیں گے نہیں اور چاہیں گے انعام مل جائے ہم کو، تو یہ ناممکن ہے۔ صحابہ اکرام کی زندگی ہم سن چکے، کچھ جھلکیاں ان کے حیاتوں کے ہمارے سامنے آئے کہ کس طریقے سے ایمان قبول کیا تو زندگی کس طریقے سے بدل گئی۔ کوئی چیز آ رہی ہے تو اس کے وجہ سے کچھ چینج ہوتا ہے، بدلاؤ آتا ہے، بدلنا چاہیے۔ اتنا بڑا جھٹکا آج دنیا کو لگا دیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ ایک وائرس کے ذریعے آج ساری انسانیت مجبور اور محتاج نظر آ رہی ہے، بے بس نظر آ رہی ہے، سائنٹسٹ بے بس ہیں، ڈاکٹرز بے بس ہیں، تمام حکمران اپنے آپ کو بے بس محسوس کر رہے ہیں۔ کوئی یہ اندازہ قائم کرنے پہ قادر نہیں ہے کہ یہ وبا کب تک رہے گی، یہ کوئی اندازہ نہیں کر پا رہے ہیں کہ یہ وبا کب تک کتنوں کو ستا سکتی ہے، یہ کوئی کتنے دن تک اس کو ستا سکتی ہے، کس طریقے سے ستا سکتی ہے، اس کے بعد کیا ہونے والا ہے، کوئی اس کا اندازہ قادر نہیں ہے۔ تو بہرحال ہم کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ہم کو آج اللہ تعالیٰ نے احساس دلا دیا ہے۔ بالکل آج ایسا لگ رہا ہے کہ موت پورے اپنے آزاد پورے اسلحہ کے ساتھ پورے دنیا میں موت کا راج چل رہا ہے، کسی اور کا راج نہیں چل رہا ہے، صرف موت کا راج چل رہا ہے۔ کورونا کی شکل میں موت آج پوری دنیا پر منڈلا رہی ہے۔ جو کہا جاتا تھا کہ موت انسان کے بالکل قریب ہے، موت آنے والی ہے، لیکن انسان موت سے نہ ڈر رہا تھا، نہ موتا میں جا کر عبرت حاصل کر رہا تھا۔ جنازوں میں شرکت کر کر بھی دنیا داری کی باتیں ہم سے نہیں چھوٹی جا رہی تھی۔ میت کے گھروں میں جاتے وقت بھی ہم اپنے آپ کو خشک پوشاک نظر آنے کی ہماری جو خواہش ہوتی تھی وہ بھی نہیں چھوٹ رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آج موت کو ایسا بھیج دیا، اتنا بھیج دیا کہ شاید کہ میرے بندوں کی آنکھ کھل جائے۔ اتنے جنازے دیکھو کہ شاید تم کو اب موت یاد آ جائے، شاید تمہارے پاس جو ڈریسنگ کا شوق تھا وہ اب چھوٹ جائے، شاید تمہارے پاس جو دنیا داری کی باتیں تھیں جو موتاؤں میں بھی جا کر تم کیا کرتے تھے شاید کیا وہ چھوٹ جائے، شاید کہ تم جو مال کو اپنا سب کچھ سمجھ سکتے تھے کہ مال اور دولت کی وجہ سے میں دنیا کا ہر عیش و آرام خرید سکتا ہوں، یہ جو تمہاری فکر تھی، جو سوچ تھی، شاید کہ یہ فکر تمہاری بدل جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی وبا آج دنیا میں بھیج دیا ہے۔ تو میری بہنوں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو احتساب کی توفیق دے، عمل کی توفیق دے، ہمارے ایمان کو مضبوط اور قوی بنا دے۔ ایسے حالات سے جب ہم گزر رہے ہیں تو ہم کو سوچنا چاہیے کہ یہ حالات کیوں آئے ہیں، اور ان حالات کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے کیا رہنمائی فرمائی ہے، یہ ہم کو سوچنا ہے۔ اسلام اتنا پیارا مذہب ہے، اتنا پریکٹیکل مذہب ہے، فطری مذہب ہے کہ وہ انسان کی جان کی، صحت کی، مال کی، عقل کی، آل کی، سب کی حفاظت کی ہم کو ترغیب دیتا ہے کہ فقہ کے جو
کو جو تدوین کیا گیا ہے اس کے اندر یہ 5 چیزوں کو ہی زیادہ اہمیت دی گئی ہے کہ انسان کے ان چیزوں کی حفاظت ہو. تو اب جب کہ یہ بیماری کا ایسا معاملہ ہے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ قیامت تک کے لیے انسانیت کے لیے رہبر و ہادی ہیں، آپ کی تعلیمات یہاں پر بھی ہماری رہنمائی کرتی ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کسی جزامی کو دیکھو تو اسے دیکھ کر ایسے بھاگو جیسے شیر کو دیکھ کر بھاگتے ہو. یعنی کہ شیر کو دیکھ کر انسان جس طریقے سے زندگی بچانے کے لیے بھاگتا ہے اسی طریقے سے کسی جزامی کو دیکھ کر تم کو بھاگنا چاہیے. مطلب جزامی کی تحقیر نہیں ہے یہاں پر، بلکہ انفیکشیس ڈیزیز سے ڈرانا مقصود ہے. جزام ایک وائرس کی وجہ سے ہوتا ہے، انفیکشیس ڈیزیز ہے. تو انفیکشیس جو ڈیزیز جس کے پاس ہے، جو پھیل سکتی ہے بیماری، اس کے قریب نہیں جانا چاہیے. یہ دلیری نہیں ہے، یہ بیوقوفی ہے کہ انفیکشیس ڈیزیز رکھنے والے کے قریب جایا جائے. تو ایسے شخص سے ہم کو بچنا چاہیے. یہ تعلیم میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وبا کے مقام سے نہ نکلے. تم اگر اس مقام پر ہو جہاں پر وبا پھوٹی ہے تو تم وہاں سے نکل کر ایسے مقام پر مت جاؤ جہاں پر وبا نہیں ہے. کہیں تم وہاں جا کر، تم ایک انسان جا کر پھر وہاں کی پوری بستی کو تم بیماری میں مبتلا کر سکتے ہو. جیسے کہ آج ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ایک انسان جس کو کورونا ہوا ہے اس کی وجہ سے کتنے لوگ اس بیماری میں مبتلا ہو رہے ہیں. اس کو ہم آسانی سے سمجھ سکتے ہیں آج. اور پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اگر تم اچھے مقام پر ہو جہاں پر وبا نہیں ہے، تم وہاں سے نکل کر وبا والے مقام پر مت جانے کی حماقت مت کرو. اپنی جان کی حفاظت کرو، اپنی صحت کی حفاظت کرو. یہ درس ہم کو اسلام دیتا ہے. اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کا قول مبارک ہے کہ آپ نے یہ فرمایا کہ اگر کوئی جزامی آئے، یعنی متعدی مرض رکھنے والا شخص تمہارے سامنے آئے، تو وہ تم اپنے ایک دائرے کے برابر اس کے اور تمہارے درمیان فاصلے کو ملحوظ رکھو. یعنی کہ ایسا دائرہ ہو، ایسا سرکل ہو جس کا ریڈیس جو ہے 6 فٹ کے قریب ہو، انسان کی ہائٹ کے قریب ہو. تو اتنی دوری پر وہ شخص رہے اور تم اتنا دور رہو. اس کے قریب جا کر بات مت کرو، اس سے قریب مت جاؤ. آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ میڈیکل گائیڈ لائنز جو آ رہے ہیں کہ یہ کووڈ رکھنے والے یعنی کووڈ پیشنٹ سے بھی ایک صحت مند انسان کو 6 فٹ کی دوری برقرار رکھنا ہے. تو یہ ہمارے پیارے مذہب کی تعلیمات ہیں. اس کو ہم کو جاننا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے، اس سے روگردانی نہیں کرنا ہے. اور اب ان حالات میں ہماری ذمہ داریاں بھی تبدیل ہو جاتی ہیں. ذمہ داریاں یہ ہے کہ اس وقت ہماری جان اور صحت سب سے زیادہ اہمیت کے حامل ہے. یہاں پر ان 2 چیزوں سے ہٹ کر ہم کو آج کل کے ماحول میں تیسری کوئی چیز ہمارے پیش نظر ہونا ہی نہیں ہے. مجھ کو بازار سے یہ لانا ہے، میرے بچوں کو کھانے کے لیے یہ پکانا ضروری ہے، میرے بچے کی برتھ ڈے ہے، میرے بچے کو یہ کھانا دل بول رہا، آج اس کو یہ ہونا ہے، یہ نہیں کھایا، اتنے دن ہو گئے. یہ چیزیں بالکل واہیات ہے، بیوقوف جہالت کی گفتگو ہے. اس کو ترک کرنا چاہیے. ہم کو پریورٹیز کو سلیکٹ کرنے کے عادی بننا چاہیے. آج کے ماحول میں، آج کے حالات میں، ان دنوں میں جبکہ یہ وبا چل رہی ہے، اس وقت صرف آج ہمارے سامنے اپنی جان اور اپنی صحت یہ پیش نظر رہنا چاہیے. اس کو بچانے کے لیے جتنی تدابیر کر سکتے ہیں، جتنی احتیاط کر سکتے ہیں، یہ کرنا چاہیے. اور دوسری کوئی چیز انسان کے پیش نظر نہیں رہنا چاہیے. ایون ان دنوں میں مال کمانا بھی پیش نظر نہیں رہنا چاہیے، تجارت ہمارے پیش نظر نہیں رہنا چاہیے. تو ایسے وقت صرف ہماری جان اور صحت، جان اللہ کی امانت ہے، صحت اللہ کی امانت ہے، ہماری اولاد ہماری اللہ کی امانت ہے، ہمارا مال ہمارے رب کی امانت ہے. تو یہ سب چیزیں ہمارا ہے ہی نہیں، تو ہم کس طریقے سے اس کو اپنی مرضی کے مطابق استعمال کر سکتے ہیں؟ اس کو جتنا ہو سکے ہم جتنی کوشش کر سکتے ہیں بچانے کی کوشش کریں گے. تو اس کے بعد اور ہم کو اب کیا کرنا چاہیے؟ رجوع اللہ ہونا چاہیے، بہت زیادہ ضروری ہے اللہ تعالیٰ کو منانے کے لیے. اللہ تعالیٰ جو کہ آج کئی لوگ کہہ رہے ہیں کہ لگتا ہے کہ رب ناراض ہو چکا ہے، لگتا ہے کہ رب ناراض ہو چکا ہے. تو یہ رب کو منانا ہے. رب بہت رحمان ہے، رحیم ہے. بندہ جب گڑ گڑاتا ہے، بندہ جب اس کی طرف رجوع ہوتا ہے تو وہ اپنے بندے کو مایوس نہیں کرتا ہے. رب ہمارا تواب بھی ہے، متوجہ ہو جاتا ہے.
تو استغفار کی کثرت کرنا ہے، اللہ کی طرف رجوع ہونا ہے، نوافل کی کثرت کرنا ہے، صلاۃ توبہ پڑھ کر آیت کریمہ پڑھنے کی تلاوت کی عادت ڈالے، اللہ تعالیٰ سے استغفار طلب کریں، اور صدقہ اور خیرات کرنے کی عادت ڈالے۔ صدقہ بلائیات کو دور کرتا ہے، حدیث شریف میں بات آئی ہے کہ صدقہ بلائیات کو دور کرتا ہے، آنے والی بلائیات کو روکتا ہے۔ تو صدقہ اور خیرات ادر دین زکوٰۃ اور قربانی ہم یہ بھی کرنے، نفل صدقہ نفل خیرات کرنے کے بھی ہم عادی بنے، یہ لوگوں کے اوپر ہم خرچ کرنے کی کوشش کریں۔ اور اس میں بہت زیادہ ہمارے جو ذمہ داریاں دوسروں کی طرف بنتی ہیں وہ ہمارے غریب رشتہ داروں کی طرف بنتی ہے، ہمارے غریب پڑوسی کی طرف بنتی ہیں۔ وہ لوگ جو ہمارے سبارڈینیٹس ہیں، ہمارے ماتحت کام کرنے والے ہیں، چاہے وہ گھر کے کام کرنے والے ہو یا انسٹیٹیوشنز میں کام کرنے والے ہو یا دکانوں میں کام کرنے والے ہوں، ان کا خیال رکھنا ہماری ذمہ داری ہے، ان کا خیال رکھنا ہماری ذمہ داری ہے۔ آپ یاد رکھیے وہ حدیث شریف کہ ایک نیک عورت تھی، لیکن وہ اپنی ایک بلی کے ساتھ اس نے اس کے خورد و نوش کا اہتمام نہیں کیا، بلی کے کھانے اور پینے کی طرف اس نے توجہ نہیں دی، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جہنمی ہے۔ سارے نیکیاں اکارت ہو جاتے ہیں، اللہ کی مخلوق کے طرف اگر ہم رحم کا معاملہ نہیں کریں گے، ان کی ضرورت کے لیے ہم آگے نہیں نکلیں گے، تو اللہ تعالیٰ کا غضب آتا ہے، اللہ تعالیٰ کا غضب آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک دوسرے کی مدد کرنے والا بنائے، تو رشتہ داروں کی امداد کرے، پڑوسیوں کی، غریب پڑوسیوں کی جو مستحق ہیں ان کی کرے، اور کام والوں کی امداد کرے۔ اگرچہ کہ آج بھی کئی لوگ اپنے کام والوں کو گھر میں نہیں بلا رہے ہیں، لیکن ان کے اجرت برابر دے دیا کریں، پلیز ان کی اجرت دے دیا کریں، ورنہ ان کی زندگی کہاں گزرے گی۔ آج ہم اپنے گھر میں نہیں بلائے، وہ دوسرے گھر میں جائیں گے جہاں کی وجہ سے، جس کی وجہ سے وہ گھر بھی متاثر ہوگا، وہ خادمہ بھی متاثر ہوگی، اور یہ پینڈیمک پھیلتا ہی رہے گا، رکے گا نہیں۔ تو ہم جس کو دیتے تھے کام کے عوض پیسے دیتے تھے، کام نہ لے کر بھی ان کو پیسے دے، اس طریقے سے زندگی چلتی رہے، اور اللہ تعالیٰ سے امید رکھیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ضرور برکت عطا کرے گا۔ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا ہے، امداد کرنے سے مال کم نہیں ہوتا ہے، لوگوں کے سامنے عزت اور انکساری اختیار کرنے سے عزت کم نہیں ہوتی ہے، یہ میرے آقا کا وعدہ ہے۔ تو اس طریقے سے ہم کو اپنے کام کرنی چاہیے، اور چھوٹی چھوٹی ضرورت کا بہانہ بنا کر گھر کے باہر نہیں نکلنا چاہیے۔ بہت زیادہ جب کام جمع ہو جائیں تو باہر جا کر پورے کام کر لے اور فوری اپنے گھر کو واپس آ جائیں۔ اننیسیسری، غیر ضروری نہ خود باہر نکلیں اور نہ کسی دوسرے کو اپنے گھر میں آنے دیں۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ ارے روایت ہے، وہ ہے، یہ آئے تو بلانا ہی پڑتا۔ تو میں کہتی ہوں کہ میرے آقا کا جو حکم ہے میرے سر آنکھوں پر ہے، کسی اور دوسرے انسان کا لحاظ مروت میرے لیے معنی نہیں رکھتا، جبکہ میرے آقا کی تعلیمات میرے سامنے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان حالات میں جو تعلیمات ہے اس پر عمل کرنا ہم کو بہت زیادہ ضروری ہے۔ ہم کو عادات اور روایت سے ہٹ کر تعلیمات کی پیروی کرنا ہے۔ عادت کے مطابق کام کر لیتے رہیں گے تو اجر نہیں ہے، حالات کے مطابق ہم کو اپنے جو حکم ہے اس کے مطابق ہم کو کام کرنا پڑے گا۔ تو اگرچہ کہ آپ اپنے کسی قریبی عزیز کو، اپنے رشتہ دار کو اپنے اس سے ملنے سے آپ محروم رہے ہیں، لیکن یہ نیت کیجئے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق میں اپنے آپ کو روکے رکھی ہوں، تو اس روکے رہنے میں بھی اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ اجر و ثواب نصیب کرے گا۔ تو اس طریقے سے ہم کو اپنے نفس پر کنٹرول کرنے کی عادت ہوگی۔ جو ہم یہ جو اپنی عادت ہے، جو اپنی خواہش ہے، اس کے مطابق جو زندگی گزارنے کے عادی ہو گئے ہیں، اس سے بھی ہم کو نجات ملے گی۔ اس طریقے کا ہم اگر ایٹیٹیوڈ اپنائیں گے، سختی اپنائیں گے، تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ یہ پینڈیمک کم ہوتا نظر آئے گا۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج یہ بات کہی جا رہی ہے کہ یہ زیادہ ہماری کمیونٹی میں ہی پھیل رہا ہے۔ تو پھر یہ کیسے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا جو مذہب ہے وہ ماڈرن مذہب ہے، ہمارا جو مذہب ہے وہ سائنٹیفک ایٹیٹیوڈ ہم کو اپنانے کی تعلیم دیتا ہے، تو پھر اس کی ماننے والے کیسے ہیں؟ وہ کیوں اتنے انسائنٹیفک ہو گئے ہیں؟ وہ کیوں اتنے جاہل ہو چکے ہیں؟ وہ کیوں اتنے اپنی عادتوں کے غلام ہو چکے ہیں کہ آج اگر ایک بیماری آ گئی ہے تو وہ اس کو ٹیکل نہیں کر سک رہے؟ تو یہ اس کے وجہ سے آج ہم اسلام پر اور مسلمانوں پر ایک بدنما داغ لگانے کے ہم وجہ بن رہے ہیں۔ اس طرف ہم کو توجہ کرنے کی ضرورت ہے، اور ہم سب جتنے یہ سن رہے ہیں اس طرف آپ توجہ کریں، دوسروں کو ایجوکیٹ کریں کہ آج اسلام کی جو کے اوپر جو انگلی لوگ اٹھا رہے ہیں، اس بات کو بھی لے کر اٹھا رہے ہیں، تو اس کو ہم یہ ثابت کرنے کی کوشش کریں گے کہ مسلمان انشاءاللہ تعالیٰ جو تعلیمات ہیں، جو گائیڈ لائنس ہے، احادیث میں ہیں، جو میڈیکل گائیڈ لائنس ہے، اس پر مسلمان انشاءاللہ تعالیٰ عمل کرتے ہوئے ایک صاف پاک سوسائٹی کو تشکیل دینے میں مسلمان آگے آئے گا اور اپنے آپ کو اسی طریقے سے ڈھال لے گا۔
اب اس کے اندر ایک احتیاط جو آخری بات ہے میں کہتے ہوئے اپنی بات کو ختم کروں گی، وہ یہ ہے کہ احتیاط حد سے زیادہ ہم کو کرنی ہے، جتنی ہم کر سکتے ہیں اتنی زیادہ احتیاط کریں، اور دعا اللہ تعالیٰ سے ضرور کرتے رہیں۔ اور ایک بات یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ مدد کر رہے ہیں، جو ڈاکٹرز آن لائن فری کنسلٹیشن دے رہے ہیں، ان لوگوں سے جو گفتگو کی جاتی ہے تو غیر مسلم لوگ جو کرتے ہیں گفتگو کا انداز بالکل الگ ہے، اور ہمارے لوگ جو کرتے ہیں تو ان کا انداز بالکل الگ ہے۔ تو میں آپ لوگوں کے سامنے یہ بات اس لیے نہیں رکھ رہی ہوں کہ خدا نخواستہ آپ لوگوں سے شکایت ہے، بلکہ اس لیے کہ آپ لوگ یہ بات دوسروں تک پہنچائیں کہ ہم اپنے بیہیویئر کو درست کریں۔ جو لوگ ہمارے لیے وقت دے رہے ہیں، ہمارے لیے مفت تشخیص کر رہے ہیں، ان کے لیے آپ اچھے رویے کے ساتھ، اچھے لہجے کے ساتھ گفتگو کریں۔ علاج وہ کرتا ہے، بیماری کا شفا دینا اللہ کا کام ہے۔ اور ایک بات یہ لوگوں میں بھی پہنچائیں کہ موت کا علاج کوئی نہیں کر سکتا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں جو بتایا کہ کلنجی میں ہر مرض کی دوا ہے سوائے موت کے۔ تو موت کیا ہے؟ موت اللہ کا اذن ہے، اللہ کا حکم ہے موت، اس کو کوئی نہیں ٹال سکتا۔ کوئی بڑے دواخانے میں چلے جائیں، وہ تصور لے کر کے وہاں پر موت نہیں آئے گی تو یہ بالکل غلط خیال ہے۔ موت وہاں پر بھی آئے گی، موت گھر میں بھی آئے گی، موت جھوپڑی میں بھی آئے گی، موت کے وقت موت آئے گی برابر۔ موت کے وقت کو کوئی نہیں ٹال سکتا ہے۔ تو علاج اور تدبیر ڈاکٹر کرتے ہیں۔ اگر کوئی مر جاتا ہے تو ڈاکٹرز پر پلٹ جانا، تم نے ایسا نہیں کیا، تم نے ویسا نہیں کیا، تم نے یہ دوائی نہیں دی، تم نے وہ نہیں کیا، تو یہ بہت غلط بات ہے۔ اللہ کے اذن کے بغیر، اللہ کے مقرر کردہ وقت سے ایک سیکنڈ پہلے نہ کوئی مر سکتا ہے، نہ وقت کے بعد کوئی ایک سیکنڈ جلا سکتا ہے۔ یہ بات ہمارے عقیدے میں رہنا چاہیے۔ اور پھر ایک بات جو ہے کہ آج کل شہر میں بہت زیادہ کھانسی، بخار اور نزلے کی باتیں چل رہی ہیں، اس میں ہم کو بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہمارے گھر میں کوئی ایسے ہیں جن کو کھانسی، بخار اور نزلہ ہے تو ان کو بالکل اپنے کمرے میں الگ رکھیے، ان کے سامنے نہ جائیں۔ جس طریقے سے کووڈ پیشنٹ کو ٹریٹ کرتے ہیں ان کو ویسے ہی ٹریٹ کریں، ان کو بالکل آئسولیٹ کر کے رکھیں، کیونکہ بات یہ سامنے آ رہی ہے کہ بخار صرف انفیکشن کی وجہ سے ہی ہے، جو کہ آج کل جو انفیکشن چل رہا ہے، جو وائرس چل رہا ہے، وہ اسی وائرس کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ تو ان حالات میں بھی احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، بالخصوص کھانستے چھینکتے وقت، اور ہم ایک دوسرے کے قریب نہ رہیں، اور ہمارے گھر میں جتنی ہمارے کو جگہ مہیا ہے، اویلیبل اسپیس ہے، اس کو پوری ہم یوٹیلائز کریں۔ ایک ایک کمرے میں ایک ایک دو دو افراد رہنے کی کوشش کریں، اور ایک کمرے میں زیادہ لوگ جمع نہ ہو جائیں، پورا کی سانسیں ایک جو ہے وہ مل نہ پائیں، اور دوسرے لوگ اس سے متاثر نہ ہونے پائیں۔ تو اس طریقے سے ہم اپنے آپ کو جب الگ رکھیں گے تو ہم اپنے آپ کو نہیں بچا رہے ہیں بلکہ دوسرے لوگوں کو بھی بچا رہے ہیں۔ یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ مجھ میں وائرس ہے یا اس میں نہیں ہے، ہم نہیں کہہ سکتے۔ دور دور رہنے میں بھلائی ہے۔ اگر تمام لوگ ایک جگہ ہوں گے تو وائرس کا زیادہ اثر انسان کی باڈی پر ہو جاتا ہے، یعنی کہ زیادہ تعداد میں جب وائرس حملہ آور ہو جائے گا خدا نخواستہ، تو اس وقت صحت ناقابل برداشت حد تک بری ہو جاتی ہے۔ تو اگر معمولی انفیکشن رہا تو اس کو دوائیوں سے ٹریٹ کر سکتے ہیں، اگر زیادہ ہو گیا تو لا علاج ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے اسٹارٹنگ ڈیز میں ہی ہم کو احتیاط کے ساتھ زندگی گزارنا ہے۔ اور باہر سے اگر کوئی چیز خریدنے کے لیے جاتے ہیں تو زیادہ تر اگر آن لائن کی سہولت ہو تو آن لائن منی ٹرانسفر کریں، اگر وہ نہیں ہے تو اگر آپ کچھ لے رہے ہیں ترکاری، گوشت وغیرہ، تو جتنے پیسے ہیں اتنے ہی پیسے دکاندار کو دیں، وہاں سے اس کے پاس سے واپس پیسے نہ لیں۔ اگر 1-2 روپے، 5-10 روپے بھی اگر آپ کو چھوڑنے پڑ رہے ہیں، 15-20 روپے بھی چھوڑنے پڑ رہے ہیں تو چھوڑ دیجئے، واپس مت لیجئے۔ اگر مجبوراً اگر کچھ زیادہ پیسے ہیں، چلر لینا ہی پڑا، چینج لانا ہی پڑا گھر کو، تو اس کو کوارنٹائن کے لیے ڈال دیجئے کہیں کونے میں، گھر میں انٹرنس کے پاس اس کو رکھ دیجئے، لا کر فوراً اپنی جیبوں میں، الماریوں میں مت رکھیے۔ تو اس طریقے سے ہم تھوڑا احتیاط کرتے رہیں، اور گھروں میں ڈیکاکشن کے ساتھ زندہ تلسمات پینے کی ہم عادت بنا لیں، کم از کم دن میں 1 مرتبہ شام کے وقت میں زندہ تلسمات کے 3 یا 5 قطرے ڈالنے سے حلق کا جو انفیکشن رہتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے، اور نمک کا غرارہ کرتے رہنے سے بھی حلق صاف ہوتے رہتا ہے، اور ہاتھ بار بار دھوتے رہنے کی ہم کوشش کریں۔ اور ایک چیز یہ ہے کہ اب ہم اپنے آپ کو تو محفوظ اس طریقے سے کریں گے، اب دوسروں کی طرف میری ذمہ داریاں کیا ہے؟ دوسروں کی ہم خبرگیری کرتے رہیں، فون کر کر کیفیت لیتے رہیں، کیسے ہیں، کیا ہے، صرف ہماری بات کی وجہ سے دوسرے کو ہمت آ جاتی ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ دوسرے جو اگر اس بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں تو ان کو حقارت کی نظر سے دیکھنا نہیں ہے۔ جو بھی کسی کے پاس جو آتا ہے وہ اللہ کے اذن سے آتا ہے، اور اگر کوئی اس کے اندر مر بھی رہا ہے تو وہ اللہ اس کو شہادت کا مرتبہ عطا کرتا ہے۔ مسلمان کسی جب وبا میں مرتا ہے تو وہ اللہ
اس کو شہادت کا مرتبہ عطا فرماتا ہے. حدیث شریف میں یہ بات بتائی گئی ہے. تو کسی بھی مرنے والے کے تعلق سے حقارت آمیز گفتگو نہ کریں، بلکہ ہم یہ دعا کریں جو کہ حدیث میں بتائی گئی ہے کہ اللہ نے جو مصیبت ان کو پر لائی ہے، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھ پر نہ لائی ہے. تو یہ کلمات کہنے سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو کسی بیمار کو دیکھ کر یہ کہتا ہے تو وہ بیماری اس کو صحیح عقیدے سے پڑھنے والے کو آ ہی نہیں سکتی. الحمدللہ الذی عافانی مبتلا کا بھائی فضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. یہ بیماری کسی بیمار کو دیکھ کر پڑھنے سے وہ بیماری پڑھنے والے کو ہوتی ہی نہیں ہے اگر صحیح عقیدے سے پڑھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی محبت سے. تو اس طریقے سے انشاءاللہ تعالی ہم اپنے احوال کو درست کریں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور بات کے کہنے میں کچھ میرا انداز اور لہجہ سخت ہو گیا ہے تو میں معذرت چاہتی ہوں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری مغفرت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.